وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آپ سبھی جو اس مسجد کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، رات و دن اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیکی کو قبول کرے، آپ کے جذبات کو، آپ کے عطیات کو، جو کچھ بھی آپ نے اس مسجد کی خاطر کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی جنت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ایک مسجد کی افتتاح کے لیے جس خوشدلی کے ساتھ، جس نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے سلسلے میں ایک نصیحت میں کرنا چاہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی مسجد کی خاطر کی تھی جس کی بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور خاص طور پہ اس مسجد کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ منافقوں نے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام تھا مسجد ضرار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس مسجد کو برباد کر دو، ختم کر دو، اور اس مسجد میں تم اللہ کی عبادت کرو جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ بنائی گئی ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ آج دیکھیے مسجد ضرار ہمیں سے شاید ہی کوئی جانتا ہوگا، لیکن مسجد نبوی جو ایک کھجور کے تنے کی چھت کے ساتھ شروع ہوئی تھی، آج مسجد نبی کا کیا مقام ہے، اور قیامت تک آنے والا فرد جو بھی اس میں نماز پڑھے گا، اس کے بنانے والے، اس کے معمار، اس کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنے والے ساروں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اس میں سب سے پہلا اجر پانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی حلال کمائی سے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا اور وقف کر دیا۔ اس نیکی کی خاطر جو اللہ نے نصیحت کی اور کہا کہ یہ مسجد نبوی، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہماری یہ مسجد عباد الرحمن اگر تقوی کی بنیاد پر قائم ہو تو یقین جانیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو آباد کیا اور قیامت تک وہ مسجد آباد رہے گی، ہماری مسجد بھی آباد رہے گی انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف اکیلے چلے جا رہے ہیں، لیکن یقین جانیے اگر آپ کے پاس عزم ہوگا، آپ کے پاس ہمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا کبھی نہیں رکھے گا۔ آپ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لیکن لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا اسلام کی دعوت لے کر چلے تھے، لیکن آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے تو تقریباً 2 بلین کے قریب مسلمان موجود ہیں۔ تو آپ نے یہ کوشش کی ہے، اس کوشش کو آگے بڑھانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، بس آپ سے اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز چاہتا ہے، تقوی۔ تو اسی تقوی کے متعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ میں نے 3 آیتیں تقوی کے متعلق پڑھی۔ یہ ایسی آیتیں ہیں جو آپ ہر وقت سنا کرتے ہیں، خطبہ نکاح میں ہو، خطبہ جمعہ میں ہو، ہر قسم کی چیزوں میں۔ تو یہ تقوی جو ہماری زندگیوں میں ایک اہم ترین رول ادا کرتا ہے، یہ تقوی آخر ہے کیا چیز؟ عام طور پہ تقوی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پرہیزگاری۔ تو میں بتاؤں تقوی کہتے کسے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے والے کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے اس پر راضی ہونے والے کو،
اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے والے کو۔ یہی تقوی کا نام ہے۔ ابی بن کعب نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں آپ کو تقوی کا معنی بتاتا ہوں۔ مان لو کہ آپ کا گزر ایک کانٹوں بھری وادی میں ہو جائے جہاں پہ ہر طرف ایک درخت ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، آپ ایسے وقت میں کیسے گزرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے، تاکہ وہ کانٹے میرے دامن میں نہ لگیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جس میں قدم قدم پر گناہ موجود ہیں۔ کسی زمانے میں گناہ کو کرنے کے لیے چل کر جانا پڑتا تھا، لیکن آج گناہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہے، ہمارے گناہ ہاتھوں کی انگلیوں پر ہیں۔ تو اس زمانے میں تقوی حاصل کرنا اصل تقوی ہے۔ اور اسی بات کی ترجمانی کرتے ایک شاعر کہتا ہے، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی واصنعی کماشی فوق ارض الشوک یحذر ما یری لا تحقرن من الصغیرۃ ان الجبال من الحصی۔ کہا کہ تم چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے، اور اپنے آپ کو ایسے بن جاؤ جس طرح کہ تمہارا گزر کانٹوں بھری وادی میں ہو رہا ہے، اور کبھی بھی گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ملا کر بنا کرتے ہیں۔ تو آخر یہ تقوی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک تقوی کی بنیاد پر مسجد نبی کو قیامت تک باقی رکھا اور آباد رکھا، تو وہ تقوی ہے کیا؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اس تقوی کی وصیت ہم نے ساری امتوں کو کی۔ اللہ نے کہا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یقیناً ہم نے وصیت کی ہے تمہیں بھی اور تم سے پہلے والی امتوں کو بھی تقوی کی۔ پھر کہا، تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ فرمایا، کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، تمہیں ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر مرو، یعنی تمہارے زندہ رہنے سے لے کر مرنے تک تمہیں متقی ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، انسان لباس پہنتا ہے لیکن سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ اللہ نے کہا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا خير لباس المرء طاعات ربه لو كان في غير الله عابسيا۔ کہا کہ سب سے بہترین انسان کا لباس اس کا تقوی ہے، اگر کسی انسان کو تقوی نصیب نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اسی تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ تم تقوی حاصل کرو، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے سب سے بہترین توشہ ہے۔ اسی آیت کی ترجمانی کرتے ایک شاعر کہتا ہے، تزود من الدنیا فإنك لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر فکم من صحیح مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حینا من الدہر۔ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کر لو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے جب رات تاریک ہو جائے گی کہ تم صبح تک زندہ رہ پاؤ گے؟ کیا کسی نے آپ کو یہ ضمانت دی ہے کہ فجر تک آپ کی آنکھیں کھل سکے گی؟ تو کہا، فَكَم مِّن صَحِيحٍ مَاتَ مِن غَيْرِ عِلَّةٍ، کتنے ایسے صحت مند تھے جو بنا بیماری کے اس دنیا سے چلے گئے، اور کتنے ایسے مریض ہیں جو اپنی موت کو گن گن کر رو رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں تقوی مانگا کرتے تھے۔ تو تقوی، اصل میں تقوی ہے کس معاملے میں؟ کہا کہ تم ایسے وقت پہ تقوی اختیار کرو جب آپ کا نفس آپ کو گناہوں کی طرف بلائے۔ کہا، اذا تزود من الدنیا والنفس داعیۃ للطغیان، کہ تم تقوی اس وقت پہ اختیار کرو جب رات تاریک ہو، پردے گرے ہوئے ہو، آپ اور آپ کا نفس ہے، ایسے وقت میں آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف بلا رہا ہے، آپ کا نفس آپ کو حرام کاری کی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو تقوی یاد آنا چاہیے۔ تقوی مسجدوں میں تقوی نظر نہیں آئے گا، تقوی بازاروں میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے آپ کا صحیح معنوں میں تقوی دیکھنا ہے تو رات کی تاریکی میں جب پردے گر جائیں، جب آپ اور آپ کا نفس رہ جائے، تو اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کتنا متقی ہوں۔ یہی معنوں میں صحیح آپ کو تقوی دے گا۔ اب یہ متقی کون ہیں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
ہم نے بے شمار پڑھا ہوگا تقوی کے بارے میں کہ وہ پرہیزگاری کو کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند آیتیں بتاتا ہوں جو آپ کو وضاحت کرے گی کہ متقی لوگ ہے کون. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور وہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہ لوگ متقی ہیں. پھر اللہ نے آگے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم دوڑو اس مغفرت اور جنت کی طرف جس کی آسمان اور زمین کے برابر چوڑائی ہے، جو کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے. کون ہے متقی؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ نے متقیوں کی مثالیں بیان کی. کہیں کہ وہ لوگ خوشحالی میں اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں. اور اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی متقی بننے کا موقع عنایت فرمایا اور کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ متقی اگر ان سے جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے، کبھی غلطی ہو بھی جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کرتے ہیں. متقی. اور ایک آیت میں اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں والمستغفرین بالاسحار، جو فجر کے وقت سے پہلے اٹھ کر اللہ کے دربار میں استغفار طلب کرتے ہیں. یہ بہت قیمتی وقت ہے، ایسے وقت میں استغفار طلب کرنا یہ متقیوں کی علامت ہے. اب ان متقیوں کے بے شمار فائدے اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. دو فائدے بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ جتنے متقی آپ ہوں گے، جتنا تقوی آپ کے اندر ہوگا، اتنا قرآن آپ کو اللہ سمجھا دے گا. قرآن انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن اصل معنوں میں ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ متقی. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے بھی، لیکن صحیح معنوں میں ہدایت لیتے کون ہیں؟ متقی. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کو نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا آپ کو ساتھ نصیب ہو جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کا ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غار ثور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے لیے ڈر رہے ہیں کہیں کفار آپ کو دیکھ نہ لے اور ہمارا معاملہ ختم ہو جائے. تو ایسے وقت میں تقوی کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی زبان سے نکلتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر لے جانے لگے تو سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. ایسے وقت میں تقوی کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ بتائے گا. تو یہ تقوی ہے. اسی طرح سے آپ متقی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے معاملات کو آسان کر دے گا، آپ کے اندر رزق عطا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر بندہ متقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام ایسے جگہ سے بنائے گا جس کا وہم و گمان بھی اس کو نہیں ہوگا، اور اس جگہ سے اس کو رزق دے گا وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا. اور سب سے بڑی بات، جو دن رات ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ علیہ السلام سے مل کے مسجد بنائی. کیا دعا کر رہے ہیں؟ کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نیکی کا کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، پھر بھی دعا کس بات کی کر رہے ہیں؟ قبولیت کی. اگر اعمال قبول ہو جائیں تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ قبول کرے گا کس کی دعا، کس کی باتیں؟ متقیوں کی. سب سے آخری بات کہ آپ قرآن میں جہاں کہیں بھی جنت کا ذکر دیکھیں، جہاں کہیں بھی جنت کے بارے میں پڑھیں، آپ کو ضرور آس پاس متقی نظر آئیں گے. جنت میں جانے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. اگر آپ متقی نہیں ہیں تو بھول جائیے جنت آپ کے لیے ہے. اللہ نے بے شمار جگہ جہاں جہاں جنت کا ذکر کیا تو وہیں اللہ نے متقیوں کا بھی ذکر کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا
پھر کہا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شمار آیتیں ہیں جہاں جہاں متقی ہوں گے وہاں وہاں جنت نظر آئے گی، اور جہاں جہاں جنت ہوگی وہاں متقی ہوں گے۔ اور یہ پل صراط سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک ہی راستہ بتایا، سب کو گزرنا ہے۔ کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تو اگر نجات پانا ہے تو متقی بن جاؤ۔ تو خیر میری بات یہی تھی کہ جس مسجد کی خاطر آپ لوگوں نے اتنی کوشش کی ہے، اگر اسی مسجد کو تقوی کے ساتھ آباد رکھیں گے تو یقین جانیے اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھا جا سکتا ہے، اور اس مسجد سے آپ ایسے کام دیکھیں گے جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کے لیے کار خیر میں حصہ لیا ہو، جو بھی لوگوں نے اپنی جانب سے مشورے دیے ہوں، جنہوں نے پیسہ لگایا ہوگا، جنہوں نے اپنی محنتیں لگائی ہوگی، راتوں کی نیند لگائی ہوگی، دنوں کا چین لگایا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملنے کو، جمع ہونے کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس مسجد کو ہم نے آباد کرنے کی کوشش کی میرے مولا، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھ، سرسبز و شاداب رکھ، اس میں اللہ تعالیٰ تیرا ذکر ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ توحید کا تیرا پرچم بنتے رہے۔ جس طرح سے یہ مسجد ایک توحید کی روشن مثال ثابت ہوئی ہے، اللہ کرے اس جیسی مسجدیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔